الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. آج انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کے مسائلوں میں سے ایک اہم ترین مسئلہ کہ وہ لوگ جو اپنی مختلف اسباب کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے اور اللہ رب العالمین نے ان کو رخصت دی ہے، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو اس سے روزہ رکھنے سے مستثنیٰ قرار دیے جائیں گے؟ ان میں سے سب سے پہلے بیمار لوگ ہیں کہ کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ جو بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں، دوسرے ایام میں روزے کی قضا کر سکتا ہے۔ تو یہ بیماری ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، چاہے وہ بیماری کیسی بیماری ہو، لیکن اس بات کا خیال رکھیں اگر چھوٹی موٹی بیماری ہے، جیسے مثال کے طور پہ سر میں درد ہے یا دانت میں درد ہے یا اس طرح کا کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، اس طرح کی مختلف چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں، تو اس کے اوپر روزے کی قضا نہیں ہوگی، اسے روزہ رکھنا ہے، اس کے اندر ان لوگوں کے اندر نہیں آئے گا۔ ہاں، وہ بیماری جس سے انسان کے جسم کو نقصان پہنچے، بڑی بیماری ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے انسان کو، جیسے شوگر کی بیماری ہے تو شوگر والا بندہ ظاہر ہے وہ کھانے پینے کی اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے، پھر اس کے بعد جب اللہ رب العالمین اس کو طاقت دے گا پھر وہ قضا کرے۔ اگر ایسی بیماری ہے کہ جس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، ایسی جو ڈاکٹر جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس کی امید نہیں ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہوئے گا اور اس کے اندر وہ قوت نہیں ہے، وہ سکت نہیں ہے اور آنے کی امید بھی نہیں ہے، تو پھر ایسے بندے سے متعلق شریعت نے اس کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنی طرف سے فدیہ دے سکتا ہے اور اس بات پر اجماع ہے۔ تو اس لیے وہ بندے، وہ لوگ کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسے بیمار ہیں اور ان کی بیماری کی شفایاب کی امید بھی نہیں ہے، تو وہ بندے اپنے فدیہ دے کر اپنے روزے قضا کر سکتے ہیں اس طرح۔ اور ان کی جو بیماری ہے، جو دوسرے لوگ ہیں جن کی بیماریاں کچھ عرصے کے لیے ہیں یا سخت بیماری جس سے روزہ رکھنے سے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر وہ اپنے دوسرے ایام میں روزے قضا کریں گے۔ اور چھوٹی موٹی بیماری ہے تو پھر ان کے لیے رخصت نہیں ہے، جیسے دانت میں درد ہے یا جیسے پہلے بتایا گیا سر میں درد ہے، دانت میں درد ہے یا زکام ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، اس طرح کی بیماریوں کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو اجازت ہے، مسافر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا او مریضا ومن كان مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر، تو مسافر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ دوسرے ایام میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے اندر ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر مثال کے طور پہ رمضان اس کے سفر کے دوران ہی آ گیا تو پھر وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا، تو پھر اس کے لیے بھی رخصت ہے، کیونکہ اس کا رمضان جو ہے اس کے سفر کے دوران آیا تو اس کو اجازت ہے وہ روزہ نہ رکھے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک اور مسئلہ ہے کہ بندہ سفر کے لیے جانا چاہتا ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی ہے اور وہ سفر کے لیے نکلنا چاہتا ہے اور رمضان شروع ہے، تو پھر وہ کب سے اپنا روزہ افطار کرے گا؟ اس سے متعلق اہل علم نے احادیث ذکر کی ہیں، اور ابو بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ جب اپنے سفر کے لیے نکلے اور سمندر کے قریب پہنچے تو پھر انہوں نے ایک کھانا منگوایا اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانا شروع کیا، تو سامنے والے نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ انسان اپنے شہر کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ افطار کر سکتا ہے، اگرچہ اس نے ابھی سفر
سفر یعنی قصر شروع نہیں ہوئی، اس کے باوجود وہ اپنا افطار کر سکتا ہے، اگرچہ اس کا بھی سفر شروع نہیں ہوا لیکن وہ سفر کے لیے نکل چکا ہے۔ تو مسافر کے لیے یہ چیز موجود ہے۔ اس بات پر اہل علم کا اجماع ہے کہ وہ مسافر جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا شخص وہ ہے کہ جو بڑھاپے کے اندر ہے، حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت۔ تو حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت اگر اس کو اپنے بچوں پر خوف ہے کہ ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وضع عن المسافر فشطر الصوم عن المسافر الصوم وشطر الصوم عن الحامل او المرضع۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ حمل والی عورت اگر اس کو اپنے بچوں کے اوپر خوف ہے، اور اسی طرح دودھ پلانے والی عورت ہے، اگر اس نے روزہ رکھا تو ان کی اولاد کو، ان کے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر ان کو رخصت ہے کہ وہ دوسرے ایام کے اندر روزہ رکھ سکتی ہیں، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ان کے لیے فدیہ دینا مناسب نہیں ہے، فدیہ کا معاملہ نہیں ہے ان کے لیے قضا ہی ہے، کیونکہ وہ بیمار کے حکم کے اندر آئیں گی۔ اسی طرح تیسرے وہ شخص ہیں بڑھاپا، کہ جو بہت زیادہ بیمار ہو چکے ہیں، بڑھاپے کے اندر ہو چکے ہیں، اور ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، اتنی قوت نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے بھی اجازت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ہر ایک دن کے بدلے ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ بوڑھے لوگ اور بوڑھی عورتیں ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتی اور ان کے اندر اتنی طاقت، اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، اس لیے وہ اس کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ کہ دوسری قرات کے اندر یہ بھی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوِّقُونَهُ، یعنی بڑی مشکل سے وہ اگر روزہ رکھے بھی تو بڑی مشکل سے رکھیں گے، تو وہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں۔ اسی طرح اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، روزہ تو رکھ لیا لیکن اتنی سخت ترین بھوک لگ رہی ہے، یا ایسی سخت اس کو پیاس لگی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے موت ہونے کا واقع اس کو خطرہ ہے، اور وہ اس کی طاقت سے باہر ہے، تو پھر اس صورتحال کے اندر بھی اس کو پھر اجازت ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اگر جب فرض روزہ ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس لیے اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ واقعی اس کو لگتا ہے کہ بس میری اب یا تو موت ہو جائے گی یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا، اگر میں نے کھانا نہیں کھایا یا پانی نہیں پیا تو اس سے میرے بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، یا اس کی ایسی صورتحال بگڑ جائے، اس صورت کے اندر اس کو پھر اجازت ہو جائے گی۔ اسی طرح مجاہد فی سبیل اللہ، یا جو لوگ جہاد کے لیے چلے جاتے ہیں، اب رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور جہاد فی سبیل اللہ جاری ہے، تو اس صورتحال کے اندر بھی مجاہد کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اگرچہ پورا مہینہ ہی نہ رکھے، اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے گئے تو رمضان کا مہینہ تھا، اور اسی طرح جنگ بدر وہ بھی ہے، تو اس کے اندر فتح مکہ کے اندر اب رمضان کا مہینہ ہے، سارے لوگ روزے سے ہیں، کسی کو بھوک لگ رہی ہے، کسی کو پیاس لگ رہی ہے، ایک عجیب کیفیت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کیفیت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت، اور آپ نے فرما بھی دیا تھا کہ ابھی ہم دشمن سے لڑائی کے لیے تیار ہیں، تو اس لیے روزہ افطار کر لیں۔ تو بعض لوگوں نے اس کے اندر کچھ کراہیت یا کچھ ایسا محسوس کیا اور ان لوگوں نے روزہ نہیں کھولا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اولئک هم العصاة، یہ لوگ ہی نافرمان ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ روزہ کھول لیں،
ابھی دشمن سے لڑائی کرنی ہے تو ظاہر انسان روزے کی حالت میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکے. تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا کہ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا ایک منگوایا اور پھر اس کے بعد خود پیا, اپنا سب کے سامنے روزہ توڑ کر دکھایا. پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے یہ معاملہ کیا. تو اس لیے مجاہد کو بھی یہ اجازت حاصل ہے کہ اگر جہاد کا معاملہ ہے اور میدان جہاد ہے اور اس حالت کے اندر رمضان مبارک آ جاتے ہیں تو پھر وہ روزہ توڑ سکتا ہے, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب وہ تتار سے جنگ کر رہے تھے, جو تتار کی جنگ معروف ہے بہت زیادہ 7ویں صدی ہجری کے اندر, تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی لوگوں کو عملی طور پر یہ کر کے دکھایا اور لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اپنے روزوں کو توڑ دیں اور نہ رکھیں, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے تاکہ لوگوں کو جنگ کرنے کی قوت حاصل ہو جائے. اسی طرح ایک اور یہ بھی ان لوگوں میں آئے گا, رخصت والے لوگوں میں, کہ جو مثال کے طور پہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو زبردستی کیا جائے, اس کو باقاعدہ اس کو کھلوایا جائے کہ روزہ توڑ ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا یا تیرے گھر والوں کو نقصان پہنچا دیا جائے گا, یا کسی بھی ایسے انداز میں جو اس کو زبردستی اس کو روزہ توڑوایا جائے. تو پھر اس صورتحال کے اندر بھی روزہ توڑنے کی اس کو اجازت ہے, جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ, کہ وہ شخص اس سے مستثنیٰ ہے کہ جس کو مکرہ کیا گیا, یعنی جس کے اوپر زبردستی کی گئی ہے کسی بھی چیز کے اوپر, اگرچہ کفر کے اوپر ہی اس کو زبردستی کی جائے تو وہ ظاہری طور پر کچھ الفاظ ایسے کہہ سکتا ہے. تو اسی کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اگر زبردستی اس کو روزہ توڑوایا جا رہا ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے, اس کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں سے گناہ اور یہ چیز ختم کر دی ہے کہ جو لوگ غلطی سے کوئی کام کر بیٹھیں یا پھر بھول کر کوئی کام کر بیٹھیں, وما استکرہوا علیہ, اور جو لوگ زبردستی کوئی کام کروائے جائیں, کوئی گناہ کا کام ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ کام کروایا جائے گا تو وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہو جائیں گے. تو اس نے اگر کسی سے روزہ توڑوایا جائے کسی بھی وجہ سے تو پھر وہ اس سے مستثنیٰ خود بخود ہو جائے گا. تو یہ کچھ ایسے لوگ تھے جس کی وجہ سے یہ لوگ روزے سے مستثنیٰ قرار دیے جائیں گے. اسی طرح ایک صورت یہ بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ کوئی اس مشکل صورت کے اندر ہے یا آگ کے اندر کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, یا مثال کے طور پہ کوئی ڈوب رہا ہے تو اس کو بچانے کے لیے اگر اس کو کودنا پڑتا ہے پانی کے اندر تو پھر وہ کودے گا اور اپنا روزہ اگر توڑنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے, اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے. اہل علم نے اس کے اندر ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکت نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.